اب صورت نازعات کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے دیکھے تھے اوتھس، قسمیں تھیں پہلے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آرگومنٹس پیش کر رہے تھے. مطلب قسمیں کھا کے قیامت کے دن کی بھی بات آ گئی تھی، اس دن کیسے لوگوں کی حالت ہوگی اور کیا ہوگا اس دن. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں بتایا کہ جو لوگ اس دن کے آنے پہ نہیں یقین کرتے، اور جو سب کے بتایا کہ اس دن کس طرح ہوگا کہ ایک ہی چیخ میں وہ سب حاضر ہو جائیں گے. تو یہاں تک قیامت کے دن کی بات تھی، تو یہاں آیت نمبر 14 تک. اب ہم اس سے آگے آنورڈ دیکھیں گے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں ایک انداز بہت یوز ہوا ہے، بار بار یوز ہوا ہے، اور ہم تیسرے پارے میں بھی دیکھیں گے اور بہت جگہ پہ اور بھی یہ یوز ہوا ہے انداز، کہ جب جو ان سین چیزیں ہیں، جیسے غائب چیزیں، جیسے توحید اور آخرت، جنت جہنم یا آخرت قیامت کے دن، تو جو ان چیزوں کو پروف کرنے کے لیے توحید اور اسپیشلی توحید اور آخرت، کیونکہ یہ تو بالکل ان سین ہے نا، کسی نے بھی نہیں دیکھی. مگر رسالت میں اگر پروفٹس کی بات کی جائے تو لوگوں نے دیکھے تھے اور لوگوں کے سامنے آئے، تو ایک ان کی ہسٹری ملتی ہے. مگر جو ان سین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور قیامت کے دن پہ ایمان لانا، تو اس کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ٹائپ کے سائنس قرآن میں استعمال کیے ہیں. ایک یعنی کہ سین کو دیکھ کے ان سین کو پہچانو. کو سین جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ہم نے، تو اس میں ایک ہے کہ یعنی کہ جو یونیورس میں دیکھ لو. بار بار اللہ تعالیٰ یونیورس کی نشانیاں بتاتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ نبا جو تھی اس میں دیکھا سا یونیورس کی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ سب ہے، الم نجعل الارض مہادا. تو یونیورس کی چیزیں بتایا کہ اس سے پہچانو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اور قیامت کے دن کے لیے بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں. اسی طرح سیکنڈ ٹائپ آف جو سائنس نظر آتے ہیں وہ ہے کہ ہماری انفس، یعنی کہ ہماری کریشن میں انسان کو بار بار تم دیکھو کس طرح تم پیدا کیے گئے ہو، یا تم کیسے سوچتے ہو. تو اپنی ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بات کر کے کہا کہ دیکھو یہ تو تم جانتے ہو نا. تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پروف کیا ان سین کو. تو یہاں پہ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو پچھلے پروفٹس کے واقعات گزر چکے، جن کو دنیا نے دیکھا ہے، سین ہے نا، وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی سٹوریز ملتی ہیں. تو اسی کو سامنے لے لو، جو چیز تم نے دیکھی ہوئی ہے اس سے اندازہ کرو کہ پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پروف کیا. تو یہاں پہ بھی قیامت کے دن کے لیے، اور یعنی اس چیز کے ہم دیکھیں گے کیا ہسٹری میں سے یعنی ایویڈنس دی جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا ہسٹوریکل ایویڈنس، کہ ہسٹری کے ذریعے ایویڈنس دی جا رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہاں پہ اس بات کی ہسٹوریکل ایویڈنس کیوں دی جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ رسول موسیٰ بھی آئے تھے آپ کی طرح، ان کی جب تکذیب ہوئی تو دیکھیں ان کو کیا ملے گا آخر میں، دنیا اور آخرت کی سزا آئے گا اینڈ میں. اس پیسج میں جب ہم پورا دیکھیں گے نا 15 سے 20 تک، ان آیتوں میں یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ان لوگوں نے بھی رسول کی تکذیب کی اور پھر ان کو دنیا اور آخرت کی سزا ملی. تب یہاں پہ اس چیز کے بارے میں آ رہا ہے کہ موسیٰ کی سٹوری کے بارے میں پتہ چلا. اور حدیث جو ہوتا ہے نا، اس کہتے ہیں کہ ایسی خبر، اتنی پرانی خبر کہ جب ریمائنڈ جب کرایا جائے تو بالکل نیو لگے، یعنی اس طرح حدیث کہتے ہیں کہ نئی سی لگے، جیسے نا اس کو کہا جاتا ہے، ایسی خبر کو کہا جاتا ہے حدیث. اور ایسے اس میں بیچ میں آ گیا نا، جیسے کوئی اسٹوری مووی کوئی دیکھ رہے ہو تو اس میں ایک دم سے پاسٹ کے سینز آ جاتے ہیں. تو ایسے کوئی اسٹوری چل رہی ہے جس سے اس میں دیکھیں پہلے قیامت کے سین کی ڈپکشن چل رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے پاسٹ کے فلیش بیکس آ گیا. وہ پاسٹ کے فلیش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری قرآن میں بہت سی جگہ پہ اور بتائی گئی ہے. یہاں اسٹوری نہیں ہے، صرف ضروری حصہ صرف مینشن کیا جائے گا کہ جو ریلیونٹ ٹو ڈسکشن ہوگا وہ صرف مینشن کیا جائے گا. تو اس کو کرنے کا یہی کا مقصد کیا ہے کہ آج تو تم ریبل کر رہے ہو نا، نہیں مان رہے، جو مشرکین مکہ، یا تم لوگ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہو، اور کوئی پہلے انوکھے نہیں ہو کہ تم ایسے کر رہے ہو کہ بہت سمارٹ کامنٹس دے رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو. اور یہ ان زمانے کے لوگ ہیں، آج بھی لوگ جو نہیں مانتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا آؤ ہسٹری سے مشہور قسم کے ہم تمہیں ایگزامپل دے دیتے ہیں. اور وہ کون سے؟ پہلے تو قیامت کے دن کا ذکر تھا نا، تو اب یہاں پہ کس بارے میں ذکر ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خبر دینے کے لیے پہلے رسول بھیجتے ہیں. کس بات کی خبر؟ کہ رب کے سامنے حساب ہوگا، اور تاکہ تم زندگی ٹربل سے بچ جاؤ. تو یہ میسنجرز جو آتے ہیں، یہ سب میسنجرز کا یہ مشن ہے. تو جیسے اب
قریش کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اسی طرح فرعون کے سامنے موسیٰ کو بھی بھیجا تھا. تو اس میں اب اس بارے میں ہی ذکر آئے گا آگے. اور قریش کا فرعون کا کیا، جیسا قریش ورسز فرعون کہہ لیں، قریش کے لوگ جو ہیں اب وہ تو عرب کے مٹی کے گھروں میں رہنے والے تھے، اور وہ ان کے لیڈرز اپنے آپ کو بڑا تکبر سمجھتے تھے، بڑا زبردست سمجھتے تھے، مگر اصل میں تو وہ عرب کے مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، کیملز ہارسز چلانے والے تھے. اور ان کے ارد گرد جو ہے سپر پاورز تھی جو ان کو جانتی بھی نہیں تھی. جیسا ان کے ارد گرد روم تھا، رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھا جو اس وقت سپر پاور تھی، وہ تو ان کے سامنے قریش کچھ بھی نہیں تھے، صرف ایسی مٹی والے لوگ، ڈیزرٹ والے لوگ، بدو لوگ کہلاتے تھے. اس کے مقابلے میں فرعون کا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرے، فرعون ذی الاوتاد، یعنی کہ اس وقت جو فرعون، جس اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو ابھی بھی احرام مصر ہم پتہ ہے کہ بہت سالوں پہلے اس زمانے میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ ایجپٹ والے اتنے سپر پاور تھے، وہ اپنے سمجھے وہ اس وقت کی ماڈرن امپائر کا کنگ تھا فرعون، اور زیادہ کیپیبل تھا، اس کے اندر زیادہ تھی کہ وہ رسول کو سزا دینے کے لیے اس کے پاس زیادہ پاور تھی. تو قریش کو فرعون سے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم تو ہو کیا چیز، فرعون کے ساتھ دیکھو کیا ہوا، جبکہ وہ تو تم لوگوں سے بہت زیادہ پاورفل تھا. اور اس طریقے سے ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اسٹوری سنا کے کہ آپ کو بھی وہی جاب دی گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ری ایکشن اور مذاق کا سامنا تھا نا، لیکن یہ قریش تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور قریش کو یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو لیسن لو موسیٰ کی اسٹوری سے. اور قریش کے جو متکبر لیڈر جو تکذیب کرتے تھے، تم سوچ لو تم فرعون والی حرکتیں کر رہے ہو. تو اسی لیے اس سے سمجھے اسٹوری کا جو لیسن ہوتا ہے نا، اس میں دونوں وہ ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے بھی لیسن ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہی ہوگا تم لوگ کے ساتھ. اور تو بروں کو کہا کہ تم باز آ جاؤ، برا ہوگا، جیسے کہ شارٹ میں بات کی جائے. اس کو دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی سٹوری کیا ہے. اذ ناداہ ربہ، جب پکارا اسے اس کے رب نے، بالوادی المقدس طوا، مقدس وادی میں طوا کی، اور پکار کے کیا کہا، اذهب الى فرعون انہ طغى، جاؤ طرف فرعون کے بے شک وہ سرکش ہو گیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی طوا میں پکارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پکارا تھا اگر دیکھا جائے، غار حرا میں ان کو قرآن دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جس وقت بلایا گیا تھا ادھر ہی ان کو پہلا میسج میں یہی تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ طغا، وہ سرکش ہو گیا. تو ان کو فرسٹ جو وہ ملا تھا کام ہی وہ بہت ہی اسٹرانگ ملا تھا. آپ دیکھیں فرعون کوئی عام انسانی تھا. طغا کا جو لفظ ہے سرکش، یہ کس طرح کا لفظ ہے؟ جیسا طغیانی ہم کہتے ہیں نا، درخت وہ سمندر میں طغیانی یا دریا میں طغیانی، اوور فلو ہونا. تو جیسے کسی پاٹ میں اگر پانی زیادہ ڈال دیا جائے تو باہر نکل جاتا ہے، تو طغیانی اسے کہتے ہیں. اسی طرح انسانوں پر بھی لمٹس متعین ہیں انہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا الاؤڈ ہے. لیکن جب وہ ان لمٹس کو کراس کرتا ہے تو طغیان کر رہا ہوتا ہے، وہ طغا ہوتا ہے. اب اس کا فرعون کا مسئلہ جو تھا نا، طغا تھا، ریبیلین تھا فرعون. اس کے دو پوائنٹس اگر ہم دیکھیں کہ فرعون کا مین چیز صرف تکبر نہیں تھا، اس کو تکبر تو تھا، وہ خود کو رب کہتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مجھے پوجو، وہ کہتا تھا اس طرح، یعنی ویسے سن ورشپر تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ سن ورشپر تھے، فرعون کے جو لوگ تھے وہ لوگ سن کو ورشپ کرتے تھے. تو فرعون جو ہے لیکن وہ خود کو چاہتا تھا کہ اس کو ایک اس کی ساری بات مانی جائے، اس کو پوری پاور ملے، اس لیے وہ سلیوز کی طرح بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھتا تھا نا. تو وہ سرکش ہو گیا، یعنی کہ وہ ریبیلین پہ آ گیا ہے، اس نے نبی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. اور اس کا طغا صرف تکبر نہیں تھا، بلکہ اس کو پولیٹیکل اکنامیکل فائدے بھی تھے. اس کا مسئلہ کہ اس کو ان لوگوں سے کام کروانا تھا سلیوز کی طرح بنی اسرائیل سے. اسی طرح اگر ہم قریش کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ان کا بھی اصل مسئلہ صرف بتوں کو پوجنا نہیں تھا، اور ان کو نام ماننا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا صرف، یعنی کہ تکبر سے وجہ نہیں تھی بلکہ ساتھ مفاد بھی تھے. جو قریش کا مسئلہ دیکھیں نا، تو قریش کو بھی صرف بتوں کو پوجنا نہیں تھا بلکہ ان کا جو نام ماننا تھا اس کی بھی وجہ مفاد بھی تھی ساتھ. یعنی لوگ دور سے مکہ آتے تھے کعبہ کے لیے، تو اس سے ان کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ بوم ہوتی تھی، خوب ان کو فائدہ آتا تھا. اب اگر وہ بت ہی نہیں رہیں گے، ایک رب کو ماننا پڑ گیا تو پھر تو ان کے بزنس کے لیے برا ہو جاتا نا، ان کے کسٹمرز چلے جاتے. تو ان کو یہ بھی ایک پرابلم تھا کہ جو یہ والے مفاد بھی ان کے جا رہے تھے. تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا،
یہ کامن پیپل لوگ، ان کا نہیں ماننا بتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، پاور چل جائے گی، اکانومی کا کیا ہوگا، منی کا کیا ہوگا. اور آج بھی یہی کینسر ہر مذہب میں کہ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی پاور، ان کی بہت سارے فائدے چیز ہوتا ہے. اور فرعون ہے وہ گریٹسٹ ایگزامپل ہے شرک کی، تکبر کی بھی، مٹیریلزم کی بھی، اور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں چیزیں تھیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ اب ایگزامپل دے کے کیا کہتے ہیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. اور اب اسے کس طرح کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ اب ان کو بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ ان کو دعوت کیسے دی جائے گی. فرعون کو دعوت کیسے دو، حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. یہ دونوں آیتیں 18 اور 19 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دعوت کیسے دی جائے گی. پس کہو کیا ہے تجھے خواہش طرف اس کے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کہ کیا تو چاہتا ہے کہ آپ کی اس کو پولائٹ طریقے سے بتایا کہا جا رہا ہے نا، پولائٹ وے کہ کس طرح کہ تم پلیز تمہارے اندر کوئی میں مدد کروں تمہاری کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو، تمہارا تزکیہ ہو جائے کہ اپنے آپ کو، کیا تم چاہتے ہو واقعی کہ اپنے آپ کو اپنے فلاز سے، اپنے اس سے برائیوں سے پاک کر لو، تو میں تمہاری ہیلپ کروں اگر تمہارے اندر ہے. تو یہ بہت ہی تبلیغ کا اندر نرمی اور حکمت سے یعنی کہا جا رہا ہے. تزکیہ، تزکیہ جو ہوتا ہے، تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ جو تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایسے جیسے نفس کو پاک کرنا کس چیز سے، برے عقائد سے بھی. تزکیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ بری چیزوں کو نکالنا اپنے اندر سے، جیسے ہم لوگ اگر گارڈننگ میں اسپیشل اس کی مثال دی جاتی ہے نا کہ ویڈز کو نکالنا، بری بری چیزوں کو نکالنا. تو اسی طرح تزکیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے فلاز کو، اپنے ایول چیزوں کو، برائیوں کو، اور اپنے جو بھی غلط عقائد ہیں ان کو نکالنا، اور پھر عقیدے کی خرابی اسپیشلی اس کو دور کرنا، اور اپنے اندر پھر اس کو سجانا، یعنی اس کو اچھی چیزیں اس میں ایڈ کرنا، یعنی بری چیزیں نکالنا، اچھی چیزیں ایڈ کرنا. تزکیہ یہ ہوتا ہے. اور اس کا جو ہے ویسے بھی جو مین انسان کے اندر جو سب سے گندی برائی ہوتی ہے، یعنی جو سب سے ایول چیز ہے، وہ ہے عقیدے کی خرابی، مانوی نجاست جسے کہتے ہیں نا. جو سب سے فلدی چیز کیا کہ عقیدہ ہی خراب ہو، جو شرک ہو یا کوئی بھی عقیدہ خراب ہو، تو وہ پہلے سب سے ہو. کیونکہ دیکھیں غلط عقیدہ جو کسی کے دل میں ہوتا ہے، جب تک وہ صحیح نہ ہو، غلط باہر نہ نکلے، تو تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. جو رسولوں کا بھی جو مشن اور طریقہ تھا نا، اس میں تزکیہ تھا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ملتا ہے نا، تلاوت، تعلیم اور تزکیہ، یعنی پیوریفیکیشن ضروری ہے. اور پیوریفیکیشن کب تک نہیں ہو سکتی؟ جب تک غلط عقیدہ وہ صحیح نہ ہو جائے. چاہے اوپر سے کتنے نیک اعمال انسان کے بڑھ جائے، لیکن اگر اندر سے پاک نہیں ہوئے، عقیدے صحیح نہیں ہوئے، تو پھر انسان کے کتنے بھی شرک کے ساتھ کتنی بھی میڈیٹیشنز کی جائیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں اور کہیں کہ ہم نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تزکیہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جیسے رہبانیت ہے، نن بن جانا، کتنی محنت کرتا ہے وہ لیکن تزکیہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم اپنے لحاظ سے بھی سوچ لیں کہ دین میں آگے بڑھنے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا ہمیں بھی اپنے عقیدے پہ ایمان کی کریکشن کی بہت ضرورت ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے، انہوں نے بھی قرآن سے پہلے ایمان سیکھا، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ایمان ہی سیکھا، کیونکہ ایمان جب اندر ہو نا تو قرآن کی پھر سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ نرم بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ توحید کا نہ بتایا جائے کہ تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے، نہیں. یہ نرم بات کا مطلب یہ کہ طریقہ سخت نہ ہو، کائنڈلی آپ نائسلی حکمت سے بات کریں، مگر یہ نہیں کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، نہیں. شرک سے نفرت کرنی ہے لیکن لوگوں سے نہیں کرنی. یہ بھی خاص بات ہے کہ ان سے نرمی، یعنی اس لحاظ سے کہ ان کے یہ مشکل میں ہے، وہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ان سے نفرت نہیں کرنی، ہاں ان کے طریقے سے کرنی ہے. تو اس طرح اس نے یہ تزکیے کی بات ہوگی کہ تزکیے کی طرف ان کو بلایا جائے. اور کیا کہا جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تمہاری تیرے رب کی طرف. فتخشا، تو پھر تو ڈرے. تو کیا یعنی کہ اس کو بتایا کہ میں تمہیں رب کی طرف گائیڈ کروں تاکہ تم ڈرو. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فرعون کو بھی ہدایت کا موقع عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اسے چانس دے سکتا ہے سدھرنے کا، تو ہم نے بھی تو کتنا بھی ہم میس اپ کر لینا، ہمارے پاس بھی چانس ہے. سوچے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی جا کے کہو کہ اس کو رہنمائی کی جائے گی رب کی طرف، تو اور ڈرو. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں. تو اور ہدایت جو ہے، گائیڈنس جو ہوتی ہے اس کے
مین جو ہوتی ہے وہ کس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے؟ خشیت کی طرف. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت الہی، یعنی خشیت جو ہے ہدایت سے نکلتی ہے. جیسے کوئی شاخ درخت سے نکلتی ہے نا، تو جب انسان کے اندر ہدایت آتی، ایمان، یعنی کہ پہلے ایمان آیا، علم، علم سے ہدایت، اور پھر اس کے فروٹ میں خشیت الہی کے، پھر اللہ سے یعنی کہ جب خشیت آئے گی اس کے بعد انسان کے پھر عمل بدلتا ہے، پھر اس کے جو ہے. اور خشیت ہوتی کیا ہے؟ خشیت جو ہوتی ہے کسی بڑی چیز کی عظمت کی وجہ سے اسے ڈرنا. یعنی یہ خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جو علم کی وجہ سے آتا ہے، کسی کی عظمت کی وجہ سے مرعوب ہو کے جو علم آتا ہے نا، وہ خشیت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیئر صرف اس لیے نہیں کہ جیسے بچپن سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ اس طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا جان کے اندر مرعوب ہوتا ہے اسے، جس طرح دیکھیں عام شخص جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کے اس کو ہو سکتا ہے نہیں اثر ہو، لیکن اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو اسی چیز سے بہت خشیت ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر لگے. تو اسی طرح خشیت جو ہے یہ اسی طرح نماز میں، پھر جب انسان میں خشیت ہوتی ہے، نماز میں، عبادات میں، سارے معاملات میں، گفتگو میں بھی ڈر آئے گا. پھر اس کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو جانتا ہے اللہ کو وہی اس سے ڈرتا ہے. تو اسی لیے جو ہدایت ہے، یعنی کہ جب گائیڈنس ملتی ہے تو اس میں خشیت الہی آتی ہے. اور دیکھیں روزہ جو ہم رکھتے ہیں، روزے کے بھی مقصد کیا ہے کہ تاکہ تقویٰ ہو، اس کا بھی یہ نا خشیت آئے، تقویٰ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا وہ ہو. اسی طرح جب ہم علم اور ہدایت بھی اس کو لے کے جاتے ہیں، اور رب کی معرفت جو ہے، ٹرو نالج جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، وہ انسان میں خشیت پیدا کرتی ہے. پھر انسان روتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے. وہ کس طرح ہم میں رب کی معرفت کیسے پیدا ہو؟ ہم چاہتے ہیں نا ہم سب کہ ہم میں اللہ کی پہچان ہو، تو کس طرح ہوگی؟ سب سے پہلی چیز اللہ کا کلام، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس سے اللہ کے رب کی معرفت ہوتی. دوسرا رب کی صفات پہ غور کرنا، وہ بھی وہی جو قرآن سنت میں اس چیز کو غور کرنا اللہ کو. اور پھر آیات پہ غور و فکر کرنا. آیات میں یہ قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہیں جو شرعی آیات ہے، احکامات ہے، اس پہ بھی پونڈر کرنا، قرآن پہ بھی. اس کے علاوہ جو دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یونیورس ہے، اس پہ بھی غور و فکر سے رب کی معرفت حاصل کرتی ہے. اور جب واقعی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کا پھر انسان میں تخشبیر اس میں ہوتا ہے، پھر انسان ڈرتا ہے. جب پہچان سمجھ آتی پھر تو ڈرتا ہے انسان. جب چھوٹا بچہ ہے، سوئچ میں ہاتھ دے دیتا ہے، چھری کا اس کو نہیں پتا، یا روڈ پہ ایک دم آ جاتا ہے، مگر ہم ڈرتے ہیں. وہ بچہ نہیں ڈر رہا ہوتا. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نقصان دہ. تو اسی طرح انسان بھی ڈرتا تب ہے جب وہ پتا ہو، اور اللہ کے عذاب سے بھی وہی ڈرے گا جسے اللہ کا پتا ہو. آج بھی اگر ہم آج بھی یہی ہے کہ آج ساری انسانیت بے خوف از بچے کی طرح، کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آج بھی اگر ہم کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہی کہیں گے اہدیہ کا الی ربک فتخشی، اور کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے ہدایت. قرآن کا سیکھنا گہرا تعلق ضروری ہے، کیونکہ یہی انسان کو اندھیرے سے نور کی طرف آتا ہے. اور ہدایت دیکھیں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ذریعہ کیا ہے؟ کلام. کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی ان کو جو وحی کی روشنی میں ان کو بلا رہے تھے، اور ہمارے پاس بھی یہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. تو اس میں اور زبانی مسلمان ہونا نا وہ آسان ہے، رب کو ماننا جیسے ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو، وہ آسان ہے. لیکن جب انسان کو رب کی پہچان ہوتی ہے نا، پھر رب کی ماننا آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ رب کو ماننا آسان ہے، لیکن رب کی ماننا، رب کی باتیں ماننا کب آسان ہوتا ہے؟ جب انسان رب کو جانتا ہے. اور یہی اگر خوف آ جائے نا، خشیت آ جائے، تو پھر انسان کی زندگی سدھر جائے. پھر انسان نافرمانی تھوڑی کر سکے. زبان ہماری چلتے چلتے رک جائے، آنکھیں کان رک جائیں کہ نہیں یہ نہیں سننا، یہ نہیں دیکھنا. پھر تو اسی لیے تو سوچ لیں کہ اگر آج بھی کسی سے برے کاموں سے نہیں رکا جا رہا، کئی برے کام ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے برے کام ہے، نہیں رکا جا رہا، تو ہمیں پھر یہ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خشیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اللہ کون ہے. کیونکہ جب غرور اور تکبر ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے طاغہ پہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے، جو دل چاہے. تو اسی لیے اگر ہم اس پوری چیز کو راؤنڈ اپ کریں کہ وہ کیا جو ریئل ان کا آبجیکٹو تھا پروفٹس کا، سارے پروفٹس کا، وہ تزکیہ تھا اور ہدایت. کیا تھا جو موٹو اگر کہہ لیں؟ تزکیہ کرنا یعنی پیوریفیکیشن، اور گائیڈنس کو کنوے کرنا. اور گائیڈنس کس کے ذریعے؟ کلام اللہ کے ذریعے. اور اس سے کیا حاصل ہو؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، اور انسان میں خشیت آئے. تو یہ چیز ہم اگر دیکھیں کہ ریئل آبجیکٹیوز یہ تھے. اور معرفت الہی، جب خشیت الہی ہوگی پھر انسان نیک عمل بھی کرے گا، پھر برائیوں سے بھی رکے گا. اور آج بھی جو ہے
مسئلہ جو ہے نسلی غلامی، رواج اور رسم ہم کرتے ہیں تو، اور کتاب سے دوری، کتنے مسئلے ہمارے نا. تو ان سب کو فرعون کی طرح انہیں بھی سب کو ہمیں اپنے اخلاق، عقیدے، سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تزکیے کی ضرورت ہے. اور قرآن سیکھنے سکھانے کے بعد بھی اگر دل میں ڈر نہیں ہے نا، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو صرف علم حاصل کیا، ہدایت نہیں. بہت ہی اسکیری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس سے کہ اگر ہم اس کے سیکھنے سکھانے کے بعد بھی اگر ہم ڈر نہیں رہے، ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر صرف علم ہے، ہدایت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا جاب جو ہے نا، لوگوں کو کنونس نہیں کرنا، کنونس نہیں کرنا ضروری کہ ان کو مسلمان ہی کر دیں، بلکہ ہمارا کام ہے کہ میسج کو ڈلیور کرنا سنسیئرٹی اور کیئر کے ساتھ، اور اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو یہ سمجھیں ایک جو طریقہ یہ ہوگا کہ تزکیہ اور یہ والا ہدایت اور تخشہ. پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی فرعون کو نشانی، بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اس کو. ہمارے لیے تو سب سے بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنونسنگ کے لیے قرآن ہے ہمارے سامنے، قرآن خود نشانی ہے. اور حضرت موسیٰ نے باقی آپ کو پتہ ہے عصا کی نشانیاں تھیں، ڈفرینٹ نشانیاں، معجزے، جادو والے تھے. مگر چونکہ اس میں کوئی خیر پانے کی طلب نہیں تھی فرعون میں، فقط ذبوا عصا، اس کا ریئیکشن کیا تھا، اس نے جھٹلا دیا، وعصا، اور اس نے نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے. یعنی اس نے دیکھیں جب دل سخت ہو نا تو نشانیاں بھی اثر نہیں کرتی. کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اس کو اثر نہیں ہوا، نرم بات بھی اثر نہیں کرتی. تو اسی طرح عصیان جو ہے یہ بھی نافرمانی ہوتی ہے کہ جاننے کے بعد بھی نہیں ماننا. یہ ایسی ڈس اوبیڈینس ہے عصیان کہ ہاں جانتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، ایسی ڈس اوبیڈینس ہے. تو قریش بھی اسی طرح رسپونڈ کر رہے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ان کو جھٹلا رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، تو اور قرآن کی تکذیب کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ان کے اندر بھی کوئی خیر نہیں تھی. تو ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے کہ کبھی ان ریسٹلیس ہو گیا، کیا کروں، کبھی ان کو ساحر کہتا، کبھی جھوٹا، کبھی پاس یاد دلاتا کہ دیکھو موسیٰ تمہارے ساتھ ایسے احسان کیا تھا. فحشر فنادا، پھر فرعون اس نے اکٹھا کیا، فنادا، پھر اس نے پکارا، پھر اس نے لوگوں کو فورس کر کے گیدر کیا، جمع کیا، اور دوبارہ اپنا ایجنڈا بتایا. کیا بتایا ایجنڈا؟ فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند. اور پھر ان کو سب کو جمع کر کے اپنا ایجنڈا بنایا کہ میں تو تمہارا رب ہوں. اس نے اپنی پاور کو شو کیا، اپنا پاور شو کیا جیسے اس نے کہ سب سے میں ہوں تمہارا جیسے سب کچھ. تو پھر ریزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس پکڑ لیا اسے اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے. نکال ہوتا ہے ایگزمپلری پنشمنٹ، یعنی کہ نمونہ بنانا، ایگزمپلری پنشمنٹ، عبرت ناک سزا، یعنی کہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا، نمونہ بنا دیا کہ دنیا کو وہ ایگزامپل کی طرف دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے لیے عبرت ناک سزا بنا دی. اور کس طرح سمندر نے دیکھو ان کی اس کی باڈی باہر نکال دی، آج بھی ہے، تاکہ وہ اور لوگ اسپیشلی قریش دیکھ کے سوچیں کہ ہم اس وقت تو نہیں اس کی باڈی باہر نکالی تھی فرعون کی، مگر ان لوگوں کو یہ میسج پتا تو تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، کس طرح وہ مارا گیا، کیونکہ مشہور تھی سٹوریز حضرت موسیٰ کی بھی، ان لوگوں میں بھی. اور اگر مکہ کے لحاظ سے سوچے تو قریش بھی سوچیں کہ ہم ایسا نہ کریں ورنہ انجام ایسا ہوگا. اور وہ لوگ بھی سوچیں، ہم لوگ بعد والے بھی جو برے لوگ سوچیں کہ انجام ایسا ہو سکتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے، یقیناً لیسن ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. پھر خشیت آ گئی، اوپر بھی خشیت تھی، اور جو خشیت رکھتا ہو اس کے لیے عبرت ہے. تو اب بتا دیا کہ لیسن صرف وہ لوگ لیں گے جن میں ڈرنے کی صلاحیت ہوگی، جنہیں رزلٹ کا ڈر ہوگا. جو ڈرتا ہے نا وہی آیات واقعات سے لیسن لے کے اٹھتا ہے. جس سے خشیت نکل گئی وہ پھر ہر قسم کی نشانی دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے ضرور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی خشیت اپنی پیدا کرے. اور وہی بات ہے، خشیت کے لیے سب سے بیسٹ اس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و فکر کرنا. تو لیسن جو ہے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ قرآنی نصیحت، یعنی اس اگر ہم ان آیتوں کا لیسن لیں ان پوری کہ اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ قرآنی نصیحتوں سے، واقعات سے، کتنی سٹوریز پڑھتے ہیں، جب خشیت ہوتی ہے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہاں پہ اگر جو حضرت اس کو ہم اگر دیکھیں اس میں کیا کیا ہم نے اس پورے پیراگراف میں، آیت 14 سے 26 تک، 15 سے 26 تک میں
اس میں ہم نے ان کا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسلنگ کر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیں. اور کافر کو، بلکہ کافروں کو یہاں پہ تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈیڈلی تھریٹ ہے، دیکھ لو فرعون کا کیا ہوا تھا، تکبر کا انجام، عبرت ناک سزا ملی تھی. تو یہاں ہسٹوریکل ایویڈنس سے، اسٹوری سے، ہسٹری سے سمجھایا جا رہا ہے کہ حق نہ ماننے والے تکبر کا شکار ہوتے ہیں تو پکڑ ہو جاتی ہے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. اور ساری خرابیوں کی جڑ یہ کہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق میں کمی کر جا. تو ساری خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ اندر چھپا تکبر ہے. تو اس میں تکبر اور ان کے مفاد کی وجہ سے جو ان لوگوں کا تھا، تو ان کو ہسٹوریکل ایویڈنس میں اتنی بڑی ایگزامپل دے کے بتایا گیا کہ دیکھو تم نہیں مانتے تو یہی تو میسج پھر موسیٰ لے کے آئے تھے فرعون کے پاس، فرعون نے نہیں مانا، دیکھو کیا ہوا. اور تم لوگ بھی یہی میسج کو جھٹلا رہے ہو، اسی گاڈ کے بھیجے ہوئے کو، تو تم لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہاں پہ اس آیت تک یہاں پہ ہسٹوریکل ایویڈنس ختم ہوئی. اس حصے کا ٹاپک اس کے بعد چینج ہو جائے گا. اور یہاں پہ بھی اگر دیکھیں سب کے اینڈ میں ایک طریقے کے اینڈ ہے یہاں تک، آیت نمبر 26 تک آیت نمبر 15 سے